اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے بک 2 میں ہیں اور یہ بک 2 کا لیسن نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور یہ پیج نمبر ہے میرے پاس، یہ پیج نمبر 32 ہے، یہ ہے نا، آپ لوگوں کی کتاب میں کون سا ہے یہ دیکھ لیجئے گا، میرے پاس جو ہے نا 32 ہے، الدرس السادس ہے نا، لیسن نمبر 6، لیسن نمبر 6، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے نا ہر لیسن کے اندر ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر پی عبدالرحیم صاحب مرحوم نے رحم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے گا جو ہے نا ہر لیسن میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا نئی بات بتائی ہے، نئی چیزیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، ہر لیسن میں نئے ورڈس آئیں گے، نیو وربس آئیں گے، تو جو ہے نا اس کو سیکھنا ہے ہمیں۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر بھی چیٹنگ کی تھی، تو ماشاءاللہ بہت ساری جو سسٹرس ہیں انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے فوراً جو ہے نا برجستہ جواب دیا ہے سب نے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب ہم جتنی زیادہ پریکٹس کرتے اتنی ہی زیادہ جو ہے نا ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، اب پکچر کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے نا جو چیزیں ہمیں کلیئر نہیں تھی، بہت ساری چیزیں یہ وقت کے ساتھ میں کلیئر ہوتی ہے، تو زیادہ جو ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وقت جیسے گزرے گا باتیں کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ گیا، فعل فاعل اور مفعول کا معاملہ؟ ہاں جی جی سر، جی الحمدللہ۔ سر۔ چلیے گا آج جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں الدرس السادس، تو جو ہے نا میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ لوگ جو ہے نا میرے ساتھ میں ترجمہ کیجئے گا مل کر۔ الام، امی نے کہا، والدہ نے کہا، ماں نے کہا، کیا پوچھا؟ ماں نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ متی رجعت من المدرسۃ یا بنی، ابن ہم نے پڑھا ہوا ہے، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، ہے نا، لیکن جب ہم بچوں کو پیار سے بولتے ہیں تو ہم اپنی وہ زبان میں بھی بچوں کو لاڑ و پیار سے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھروں کے اندر کبھی بچے کو ہم بچو بول دیتے ہیں پیار سے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا چاچا کو چاچو بول دیتے ہیں، ہے نا، تو یہ پیار سے بولتے ہیں ہم نا۔ تو عربی کے اندر ابن، تو یا ابنی کے بجائے یا بنیا بولا جاتا ہے پیار سے، ہے نا، اے بچو، اے میرے بیٹے، تو پیار والا جو ہے نا یہ اسٹائل ہے، پیٹرن ہے، یہ ہے نا۔ تو ابن کا جو ہے نا یہ ابن ہے اصل میں، بیٹے یا لڑکے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ابن۔ ابن کہتے ہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن اگر عربی زبان کے اندر بچے کو پیار سے بلائے تو جب ہم خاص طور پر جب ہم آواز دیتے ہیں بچے کو نا، جب ہم آواز دیتے ہیں اس ٹائم پر جو ہے نا یہ کہتے ہیں ہم یا بنیا، کیا کہتے ہیں ہم پیار سے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ یا بنیا۔ یا بنیا، ہے نا، یا ابنی بھی کہہ سکتے ہم، تو صحیح ہے وہ بھی یا ابنی، لیکن اگر ہم پیار سے بولیں، پیار اس کے اندر جھلکانا ہو، جھلکتا ہو، تو اس کے اندر یا بنیا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، بڑا پیارا لفظ ہے یہ، یا بنیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا، یا بنیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بچے، اے بچو، اے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ہے نا، فانظر ماذا تری، تو ذرا غور کر کے بتاؤ کہ جو ہے نا تمہارا کیا خیال ہے، یعنی وہ جو ہے نا، تو یا بنیا وہاں پر استعمال ہوا ہے، تو قرآن کے اندر یہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، قرآن کے اندر استعمال ہو، تو یا بنیا سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ حضرت جی سر، لقمان نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کہا جی تھا نا بالکل، یا بنیا۔ جی بالکل، جی بالکل صحیح ہے، جب انہوں نے نصیحت کی تو جو ہے نا وہاں پر نصیحتیں کی، بہت ساری ڈھیر ساری نصیحتیں کی، ہے نا، کہ جو ہے نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ہے نا، تو یہ سب جو ہے نا یا وہ حضرت، بنیر کے معنی، جی یا بنی ارکب معنا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، تو لفظ بنیا دیکھیے گا قرآن میں ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بنیا یعنی اے میرے بیٹے، ہے نا۔ تو متی رجعت من المدرسۃ یا بنیا، متا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب؟ کب، جی۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ سوال والے الفاظ جو ہے نا ان کو ہم کہتے ہیں اسماء استفہام، کیا کہتے ہیں ہم ان کو؟ وہ الفاظ جن کی مدد سے ہم اسماء سوال، استفہام، کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ اسماء اسماء استفہام، اس میں استفہام کہتے ہیں۔ تو متا کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے، متا کیا ہے؟ متا کیا ہے؟ اس میں استفہام، ہاں، اس میں جیسا کہ استفہام، اینا، جیسا کہ ہمیں پتا ہے اینا اور کیفا، ہے نا، یہ سب اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں ایک رول ہم نے اس سے پہلے بتایا ہوا کہ وہ الفاظ جو کہ جن کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں، یعنی اس میں استفہام، اس کو ہمیشہ جملے کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے عربک میں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ہم نے جو ہے نا لاسٹ ٹائم پریکٹس کی تھی، تو ایون پوچھا تھا ہم نے، ایا،
ای سورتن ہے نا، ای سورتن قرأت، ای سورتن حفظت. تو کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہاں گڑبڑ ہو گئی تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم آگے بڑھیں گے بات پر ہوگی نا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو متا رجعت، رجعت کا مطلب کیا ہوگا؟ متا رجعت کا مطلب کیا ہوگا؟ کب تم آئے، کب لوٹے؟ تم کب آئے، کب لوٹے. جی، واپس ہونے کی عربی یاد ہونا چاہیے اب ہمیں. جب ہم اردو میں جب اردو میں ہم کہیں واپس ہونا لوٹنا تو فوراً عربی کلک ہونی چاہیے. رجع رجع رجع، واپس ہونا رجع رجع ہے نا. تو تم واپس ہوئے تو رجعت، تم واپس ہوئے تو رجعت، رجعت، یہ لڑکے کے لیے ہے. اور لڑکی سے اگر کہا جائے گا، لڑکے سے یہی بات پوچھی رجعتی، جائے، رجعت، رجعتی، جی اگر کسی لڑکی سے یہی بات پوچھ لی جائے کہ تم کب واپس لوٹی بھائی، کب واپس آئی ہو تم، تو متا رجعتی ہے نا. اور جو ہے نا تو رجعت اور رجعتی، ہاں جی، رجعت اور رجعتی، اور انا، اور انا رجعت، انا رجعت، میں لوٹا تو، میں لوٹا تو، رجع، رجعت، ہاں جی. اور خالد لوٹا تو، خالد، رجع، رجع، خالد رجع، خالد لوٹا تو، خالد واپس آیا تو، رجع، رجع، اور فاطمہ واپس آئی تو رجعت، رجعت. تو خالد، رجع، فاطمة، رجعت، انت، رجعت، 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 انت، انت، رجعت، انت، رجعتی، انا، رجعت، نحن. رجعنا. رجعنا. ہاں اب یہ یاد رکھنا چاہیے. الحمدللہ یاد ہے آپ کو، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرے، ساتھ ساتھ میں چلتے چلتے جو ہے نا یاد ہونا چاہیے، ہے نا. جو ہے نا ہم اوپر سے نیچے جو ہے نا ایسا رٹا نہیں مارنا ہے. رجع 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 رجعت، یہ پرانا اسٹائل ہے. یہ جو ہے نا ہم نے مدرسوں میں اس اسٹائل میں یاد کیا ہوا تھا، ابھی تک یاد ہے ہمیں. تو یہ کبھی بھولتی ہی نہیں لائف میں یہ بات تو. لیکن جو ہے نا یہ ڈاکٹر بھی عبدالرحیم صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہیں رٹنا ہے آپ نے، ہے نا. اوپر سے نیچے جو ہے نا رٹا نہیں مارنا ہے. اگر جو ہے نا کبھی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں سے پوچھ لیا جائے تو آپ اوپر سے لے کر نیچے تک کاؤنٹ کرتے ہیں، تب جو بات پوچھی جائے وہاں پر آ کے رکتے ہیں، تو یہ غلط ہے. بس بات جو ہے نا خالد رجع، فاطمۃ رجعت، انا رجعت، انت رجعت، انت رجعتی، کوئی بھی چیز بولی جائے تو فوراً آنی چاہیے زبان میں. تو جو ہے نا ایسا یاد ہونا چاہیے، ہے نا. تو متا رجعت من المدرسۃ یا بنی، تو اس نے کیا کہا بتائیے گا؟ سعید، سعید نے کیا کہا؟ رجعت قبل نصف ساعة. نصف ساعة، رجعت قبل نصف ساعة. قبل کیا بات نصف ساعة. سعید نے کیا بات کہی میں بتائیے گا؟ لوٹا نصف ساعة بعد. شیخ کیا آدھا گھنٹہ بولتے پہلے، تھے؟ آدھا گھنٹہ جی پہلے، جی، آدھا گھنٹہ میں پہلے. لوٹا آدھا گھنٹہ پہلے. ہاں جی، رجعت قبل نصف ساعت. نصف کہتے ہیں آدھا کو، نصف کا مطلب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نصف، ٹھیک ہے نا. تو ساعتن یعنی گھنٹہ، ساعتن یعنی آور، 1 آور، 1 آور. تو قبل نصف ساعتن آدھا گھنٹہ پہلے. اور 1 گھنٹہ پہلے تو کیسے کہیں گے ہم؟ 1 گھنٹہ پہلے تو کیسے کہنا چاہیے ہمیں؟ میں 1 گھنٹہ پہلے واپس آیا. رجعت قبل ساعت. ساعتن کہیں گے، نصف کو ہٹا دیجئے، ساعتن یعنی 1 گھنٹہ. تو اب ہم کہیں گے رجعت قبل ساعتن. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹرز کو آواز آ رہی ہے؟ کچھ انمیوٹ کر دے عدنان بھائی. اچھا، جی شیخ جی کا آ رہی ہے. اوکے اوکے. نکھلت شیخ بار بار میوٹ مت کیجیے، بہت ایشو آ رہا ہے. بار ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن میں ہاں خود وہی یہ ہو جائے انمیوٹ. جی جی تھوڑا سا. انمیوٹ ہی ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ عدنان بھائی کنٹرول کر رہے ہیں وہ، اور وہ مجھ سے 25 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جی اچھا، تو رجعت قبل نصف ساعت، اوکے. تو رجعت قبل ساعت، اور میں جو ہے نا 1 دن پہلے واپس آیا یا آئی تو کیسے کہیں گے؟ میں 1 دن پہلے واپس آیا یا آئی کیسے کہیں گے ہم؟ بتائیے گا. رجعت قبل يوم، قبل یوم، رجعت. قبل يوم، ویری گڈ. ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ ویک کو أسبوع، أسبوع، کیا کہتے ہیں؟ أسبوع، اسبوع، اس نہیں اس، ٹھیک ہے نا، اسبوع. ویری گڈ. تو میں 1 ہفتہ پہلے واپس آئی یا آیا تو رجعت قبل أسبوع.
رجعت قبل اسبوع، اور مہینے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ شہر الشهر. تو میں ایک مہینہ پہلے واپس آیا یا آئی تو رجعت قبل قبل شہر الشهر. قبل شہر بغیر الف لام کے، رجعت الشهر. قبل، قبل شهر. تو قبلہ اور قبلہ کے پہلے یا بعد، قبلہ یا بعدہ کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور استعمال کرتے ہیں بغیر الف لام کے، قبل یوم، قبل اسبوع، قبل شہر، قبل ساعت، قبل سنت۔ تو قبلہ کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کرتے ہیں ہم استعمال؟ مجرور، مجرور، کیونکہ وہ مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ کیا کنسیڈر ہوتا ہے؟ مضاف الیہ استعمال کنسیڈر ہوتا ہے، اس لیے مجرور استعمال کرتے ہیں۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں؟ مجرور، مضاف الیہ ہمیشہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، سب لوگ بولا کریں، مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع. مرفوع مرفوع ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ اس بات کو یاد رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے تو مضاف الیہ ہمیشہ یہ مجرور ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چلتے چلتے یاد رکھنی چاہیے۔ چلیے، تو رجعت قبل، تو قبل کا استعمال سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو؟ جی سر، قبل کا، ہاں، قبل کی طرح بعد بھی چلتا ہے، بعد ساعت، بعد یوم، بعد اسبوع، بعد شہر، بعد سنت۔ تو قبلہ اور بعد جو ہے نا ایسا ہی استعمال ہوں گے، ان کے بعد جو ہے نا جو لفظ آئے گا اس کو مجرور استعمال کریں گے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ تو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا الام، امی نے کہا، کیا کہا امی نے؟ این اختک یا این اختک یا این اختک مریم، این اختک مریم، این اختک مریم اما رجعت۔ کیا کہا امی نے، بتائیے گا؟ این اختک مریم، تیری بہن، آپ کی بہن مریم کہاں ہے؟ کہاں جی ہے؟ جی، کیا ایسے ہی وہ پوچھا، لوٹی؟ کیا وہ واپس نہیں آئی؟ اما رجعت، ماں ہے کہ نہیں؟ ماں ہے نا؟ جی 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 جی، اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ تو ایسا جب نیگیشن پہ سوال کرنا ہے، نیگیٹو، کیا وہ واپس نہیں آیا؟ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا؟ کیا آپ ابھی تک گئے نہیں؟ تو اما رجعت، کیا وہ واپس؟ تو این اختک مریم، آپ کی بہن مریم کدھر ہے نا؟ بچے سے پوچھ رہی ہے امی کس سے پوچھ رہی ہے؟ بچے سے پوچھ رہی ہے، بنیہ سے پوچھ رہی ہے، اس کے اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہے کہ این اختک مریم، آپ کی بہن مریم کدھر ہے؟ اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ تو دیکھیے گا رجعت ہے نا، تو مریم رجعت، مریم رجعت، ہاں، مریم رجعت، اور خالد رجع، ہے نا؟ تو مذکر و مؤنث کا یہ فرق ہے۔ تو سعید نے جواب دیا، سعید سے پوچھا ماں نے کہ کیا تمہاری بہن مریم واپس نہیں آئی؟ تو سعید نے کیا جواب دیا؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ لا ادری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے۔ ہاں جی، انا ما رأیتها، انا ما رأیتها، میں نے اسے نہیں دیکھا. میں نے اسے نہیں دیکھا۔ را کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ دیکھنے کی عربی کیا آتی ہے، بتائیے گا؟ رآ. مضارع آتا ہے یرا، مضارع کیا آتا ہے؟ یرا۔ اب یرا. کچھ دنوں میں انشاءاللہ مضارع شروع ہونے والا ہے، تو وہاں یہ کام آئے گا سارا۔ تو دیکھنے کی عربی جب میں پوچھوں تو آپ کہیے گا رآ یرا، رآ یرا، رآ یرا. یرا۔ اب دیکھنے کی عربی کیا ہے؟ رآ یرا. ہاں، جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، فکر نہیں کرنی ہے آپ نے کہ بھی یہ یرا کیا کون سی بلا ہے۔ یہ جب یہ بلا، ساری بلا جو ہے نا آتے آتے حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو را یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، میں نے دیکھا، رأیتو، میں نے دیکھا، رأیتو. رأیتو، اور میں نے نہیں دیکھا، ما رأیتو. تو ماں لگائیے گا، لا نہیں لگانا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا لا لگا دیتے ماضی کے ساتھ میں، لا رأیتو نہیں ہوگا کبھی بھی، ما رأیتو، یاد رہے گا آپ لوگوں کو، لا نہیں لگانا ہے ماضی کے جی ساتھ میں، انشاءاللہ. ما رأیتو کہنا ہے، لا رأیتو نہیں کہنا ہے کبھی بھی۔ کچھ لوگوں نے لا لگایا تھا ماضی کے ساتھ میں۔ تو رأیتو، میں نے دیکھا، تم نے دیکھا، رأیتا. رأیتا، کیا تم نے دیکھا، رأیتا. اور رأیتا، کیا تم نے ٹیچر کو دیکھا؟ چلیے، رأیتا مدرسا.
المدرسہ، الف لام لگائیے گا. جب ناؤف ہے تو الف أرأيت لام لگائیے گا. المدرسة ہاں یہ پریکٹس کیجئے اس کی پریکٹس کیجئے خوب، ٹھیک ہے نا. الف لام میں کنفیوز نہیں ہونی ہے، دھیرے دھیرے جو ہے نا انشاءاللہ عادت بن جائے گی آپ کی دھیرے دھیرے. کیا تم نے ٹیچر کو دیکھا؟ دوبارہ بولیے. أرأيت المدرسة أرأيت المدرسة أرأيت المدرسة أرأيت المدرسة، کیا تم نے حامد کو دیکھا؟ أرأيت أرأيت حامدا حامد حامدن حامدا مفعول ہے نا، حامدا ہے کہ نہیں؟ أرأيت، أرأيت آه. حامدا ہاں تو حامد مفعول ہے اس لیے حامدن کہیں گے ہم. اور رأى جو فعل ہے اس کا فاعل کہاں پر ہے؟ رأيت کے اندر تا جو تا ہے ہے، وہ فاعل ہے. تا جو ہے وہ فاعل ہے، اور حامدن جو ہے نا اس کا مفعول بن گیا. أرأيت حامدن، میں نے نہیں دیکھا. ما رأيت ما رأيت، میں نے نہیں ما دیکھا. رأيت ما رأيت ہاں جی، ما رأيت. اور کسی لڑکی سے پوچھیں گے کیا تم نے دیکھا؟ أرأيت أرى أرأيت. مرد سے کیسے پوچھیں گے؟ أرأيت. أرأيت مرد- أرأيت ہاں، اور عورت سے کیسے پوچھیں گے؟ أرأيت أرأيت، ہے نا. تو أرأيت أرأيت، تو رأيت رأيت. أنا أنا رأيت اور حامد رأى. رأى حامد، رأى ہاں. اور فاطمہ رأت. رأت فاطمہ رأت ہاں جی. رأت انت رأيت انت. رأيت انا رأيت نحن. رأينا. ہاں اس کو یاد کرنا ہے، چلتے چلتے اس کو بھی جو ہے نا گھمانا ہے. چلیے گا اس کے بعد جو ہے نا، تو پھر الام، امی نے کیا کہا بتائیے گا. آپ ہی لوگ بتائیے مجھے. الام، امی نے کیا پوچھا؟ ہاں جی، الام، جلدی جلدی. الام، کیا آواز. تم نے آج کا سبق پڑھا؟ ہاں نہیں دوبارہ عربی پڑھیے پہلے. نہیں. ماذا قرأت اليوم کیا تم نے آج کا سبق نہیں پڑھا؟ نہیں، سبق اس لائن میں لفظ سبق کا کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ادرس نہیں سر استعمال. سر یہ کوشچن کرنا تھا سر. ابھی مجھے انمیوٹ کرے. سر قبلہ کے بعد جو الف لام سے مضاف الیہ الف لام نہیں ہوگا سر؟ بس قبلہ کے بعد میں جو ہے نا الف لام نہیں ہوگا. قبلہ کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، قبلہ شہر، قبل اسبوع، قبل یوم، قبلہ کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر الف لام نہیں لگانا ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے بغیر الف لام کے مجبور. ٹھیک ہے نا. جی 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 جزاک اللہ. اوکے. اچھا تو ماذا قرأت اليوم کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ماذا قرأ الام ماذا قرأت اليوم، ماذا قرأت اليوم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم نے آج کیا پڑھا؟ ہاں جی، ماذا کا مطلب ہوگا کیا. ماذا قرأت، کیا پڑھا تم نے. ماذا قرأت اليوم، ماذا ما نہیں ہے، یہ ما الگ ہے، اور ما قرأت کا مطلب تم نے نہیں پڑھا، اور ماذا قرأت کا مطلب تم نے کیا پڑھا. یاد رکھیے گا اس کو. ماذا قرأت کا ماذا کا مطلب کیا پڑھا تم نے. ماذا قرأت، تم نے کیا پڑھا. سمجھ میں آ رہا ہے سسٹر یاسمین؟ جی 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 آ گیا الحمدللہ. ہاں تو کلیئر ہے کہ ما قرأت کا مطلب تم نے نہیں پڑھا. ما قرأت کا مطلب نہیں پڑھا. اور ماذا کا مطلب کیا پڑھا. کیا پڑھا. ماذا قرأت، تم نے کیا پڑھا. اليوم، آج. ماذا قرأت اليوم، تو ماذا قرأت کا مطلب تم نے کیا پڑھا. کلیئر ہے کہ بات جی یاسمین؟ جی جی ہاں جی. تم نے کیا کھایا. اچھا تم نے کیا کھایا تو کیسے پوچھیں گے. ماذا ماذا أكلت اليوم؟ ماذا اکلت اليوم، آج آپ نے کیا کھایا. ماذا اکلت اليوم، لڑکی سے پوچھیں کہ ماذا اکلت اليوم. سمجھ میں آ گئی کیا بات. ماذا جی جی اکلت ماذا اکلتی، جی جی ہے نا. جی. ہاں ماذا اکلت، تم نے آج کیا پیا، کیسا پوچھیں گے. ماذا شربت اليوم شریبتا، ماذا شریبت، کیسے کہیں گے ہم. ماذا ماذا شربت اليوم ماذا شریبتا، تم نے کیا دیکھا. تم نے کیا دیکھا. ماذا رأيت؟ يوم ماذا رأيت اليوم
ماذا رأیت تم نے کیا دیکھا؟ ماذا رأيت ماذا رأيت اليوم بس ماذا رأیت، ہاں نا، تم نے کیا دیکھا؟ ماذا رأیت، میں نے کچھ نہیں دیکھا. أنا ما رأيت. نہیں نہیں أنا ما رأيت. میں نے کچھ نہیں دیکھا. میں نے دیکھا، اچھا میں نے دیکھا، چلیے میں نے دیکھا. رأيت. رأيت أنا رأيت. اوکے میں نے دیکھا رأیت، اور میں نے نہیں دیکھا ما أنا ما ما رأيت رأيت. رأيت ہاں رأیت، اور میں نے کچھ نہیں دیکھا. کچھ کے لیے کیا آئے گا؟ شیئا، شيئا. ما ما رأيت رأيت شيئا شيئا ما رأیت أنا ما شیئا. رأيت شيئا. ہاں میں نے پریکٹس ایکسرسائزز کے اندر جملے دیے تھے نا کچھ نہیں کے لیے، ہے نا، تو شیئا یعنی کچھ نہیں. تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت شیئا، میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما رأيت شيئا ما رأيت شيئا. ہاں جی، اب میں نے کچھ نہیں پڑھا، کیسے ہوگا پھر اب؟ ما رأيت أدرس نہیں ما نہیں نہیں نہیں، ما پڑھنے کی بس. قرأت شيئا. ما قرأت شيئا. میں نے پڑھا، أنا اچھا ما قرأت شيئا. میں نے پڑھا، قرأت میں نے نہیں قرأت. پڑھا، میں نے نہیں پڑھا. ما قرأت ما قرأت ما قرأت ما قرأت، ما قرأت، میں نے کچھ نہیں پڑھا. ما ما قرأت قرأت شيئا. شيئا ما قرأت شيئا، کلیئر ہے کہ نہیں بات؟ قرأت ما جی. قرأت، بس اتنا ہی ہے. قرأت اور ما قرأت ما قرأت. اکلت اور ما ما أكلت. أكلت شربت اور ما ما شربت شربت. شربت فہمت اور ما 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 فهمت فهمت ہاں جی. تو میں نے کچھ نہیں پڑھا. دوبارہ ما قرأت ما قرأت شيئا بس ما قرأت قرأت شيئا. شيئا، میں نے کچھ نہیں سمجھا. ما ما فهمت فهمت شيئا شيئا ما فہمت شيئا، ما فہمت شيئا، میں نے کچھ نہیں کھایا. ما ما أكلت أكلت شيئا. شيئا ما أكلت شيئا. ہاں اکلت شيئا، میں نے کچھ یاد نہیں کیا. ما ما حفظت شيئا. شيئا ما حفظت شيئا. ما ما حفظت فهمت شيئا. شيئا. ہاں تو یہ جو ہے نا، یہ پیٹرن کو یاد رکھنا ہے. یہ پیٹرن یاد ہو گیا ابھی؟ الحمدللہ. جی شیخ، جی الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو امی نے پوچھا ماذا قرأت اليوم، تو سعید نے جواب دیا. کیا بات کہ سعید نے وہ بتائی، اب آپ لوگ بتائیے مجھے. قرأت چلیے اليوم درسا جديدا في الفقه. میں نے آج فقہ کا نیا لیسن پڑھا. ویری گڈ. جی جی، تو سعید نے کہا کہ قرأت اب یہاں دیکھیے گا کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن ہمیں برابر پڑھنا ہے. قرأت، سعید کیا کہے گا اب؟ سعید کیا کہے گا اب؟ قرأت اليوم درسا. میں نے فقہ کا ایک نیا لیسن پڑھا ہے. فقہ یعنی اسلامک جو شریعہ جو اسٹڈیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نا، دینیات میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے فقہ. سیرت اور قرآن اور تفسیر اور فقہ، یہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے فقہ. تو قرأت، اب جو ہے نا آپ کو پتہ چل گیا، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے آپ؟ قراتا، قراتے، قراتو، تو جی اب دیکھیے گا اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم قراتا بھی پڑھ سکتے ہیں، قراتے بھی پڑھ سکتے ہیں، قراتو بھی پڑھ سکتے ہیں، قرات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کو سینس ہوگا وہ برابر پڑھے گا کہ قراتو. قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ، میں نے فقہ کا ایک نیا لیسن پڑھا ہے آج. ویری گڈ. تو اس پورے جملے میں مفعول کہاں ہے بتائیے گا مجھے صرف. اليوم درسن دونوں. پورے جملے میں مفعول بتائیے صرف. قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ. درسن جدیدن اور وہ فی الفقہ. نہیں، بس صرف لفظ درسن ہے، لفظ درسن ہے صرف، ہے نا، اور جدیدن اس کی صفت آ گئی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا. تو اور اس کا فائل کہاں ہے؟ قرأ کا فائل کہاں ہے؟ یہ تو ہے. ہاں جی، تو جو یہ ضمیر ہے کیا کہیں گے ہم؟ تو والی جو ضمیر ہے یہ تو فائل یہ ہے، ضمیر ہے، تو والی وہ فائل ہے. تو فائل ہے. تو قرأت اليوم درسا جدیدا، تو قرأ فعل تو فائل، درسن جو ہے نا اس کا مفعول ہے، اور جدیدن تو اس کی صفت ہے، اصل میں وہ ساتھ میں آ گئی ہے نا. وہ اگر وہ نہ بھی رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا، ہمارا مفعول موجود ہے یہاں درسن. جدیدن تو اس کے ساتھ میں جو ہے نا مہمان آیا ہوا ہے ایک ساتھ میں، ہے نا، ایک آدمی آتا ہے تو بائی ون گیٹ ون فری والا معاملہ ہے یہ، ہے نا.
تو جو ہے نا یہ درسن جو ہے نا یہ اصل مفعول ہمارا یہ ہے، یہ گیٹ 1 فری ہے، یہ تو جدیدن اس کو یہ نہ بھی رہے تو ہمیں کو مطلب نہیں اس سے، چلیے گا۔ تو الام امی نے پوچھا افہمتہو کیا پوچھا امی نے؟ کیا تم نے اسے سمجھا؟ کیا تم نے اس کو سمجھا؟ کیا تم نے اس کو سمجھا؟ افہمتہو، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ افہمتہو لڑکے کی طرف جا رہی، لڑکے کی طرف جا نہیں، کس کو درسا سوری طرف جا رہی؟ درسا لفظ درس کی طرف جا رہی ہے۔ افہمتہو کیا اس کو تم نے سمجھا، یعنی سبق کو سمجھا؟ تو ہو کی ضمیر کدھر؟ درس کی طرف نا، درس ہاں جی، درس کی طرف درس کی طرف جا رہی ہے، ویری گڈ۔ سعید سعید نے کہا نعم، اب پڑھیے گا آگے، میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا۔ میں نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہے۔ نعم فہمتہ جیدن، نعم فہمتہ جیدن۔ الام امی نے کہا، امی نے پوچھا، اب کیا پوچھا امی نے؟ کیا پوچھا الام؟ پڑھیے گا، اما قرأت القرآن اليوم، اما کیا آپ نے آج قرآن نہیں پڑھا؟ اما قرأت القرآن، کیسے کہیں گے ہم اس کو؟ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اما قرأت القرآن اليوم، ہاں، اما قرأت القرآن اليوم، کیا آج تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اما قرأت، کیا تم نے نہیں پڑھا ہے نا؟ تو اس نے جواب دیا، سعید نے کیا جواب دیا؟ سعید نے کہا بلا، ہاں جی، سعید نے کہا کہ بلا، بلا یعنی جب ہم کسی سے نہ پوچھے کیا تم نے ایسا نہیں کیا، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی کیا ہے۔ بلا ہاں، جی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہے گا کہ نہیں نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم عربی میں بلا کہیں گے، نام نہیں کہیں گے ہم، ہے نا؟ نیگیٹو سوال کیا جائے گا تو ہم جواب جو ہے نا پازیٹیو میں بلا کے ذریعے سے دیں گے۔ تو سعید نے کہا کہ بلا، ہاں بے شک پڑھا ہے، ضرور پڑھا ہے۔ تو کیا پڑھا ہے اس کے بعد؟ بلا قرأت سورہ رحمان سورۃ الرحمن، قرأت ہم نے سورہ رحمان پڑھی قرأت سورۃ الرحمن اور اس کو وحفظتها، یاد کیا۔ ہاں، تو اس کو سورۃ الرحمن ہی پڑھیں گے ہم۔ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ قرأت سورۃ الرحمن، الرحمن، لفظ سورت جو ہے نا مفعول بن جائے گا قرأ کا، تو اور تا فاعل، قرأت تو جو ہے نا فاعل، سورہ مفعول، قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها، کیا کہا سعید نے؟ بتائیے گا۔ میں نے سورہ رحمان پڑھی سورۃ اور اس کو الرحمن یاد بھی پڑھا اور کیا۔ اس کو حفظ کیا۔ ہاں دیکھیے گا، تو قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها، میں نے سورۃ الرحمن پڑھی بھی ہے اور اس کو یاد بھی کر لیا ہے، وحفظتها، اور میں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہے۔ تو ففرح بی المدرس کثیرا، فرح یفرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ دیکھیے گا نیا ورڈ ہے، جتنے بھی نیو ورڈز آ رہے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ فرح بی کا مطلب مجھ سے خوش ہوا، فرح کا مطلب خوش ہوا، کون؟ المدرس، ٹیچر، ففرح بی المدرس، با جو ہے نا لگا رہے تھے، ہاں جی، یہ بلا کے میننگ کیوں نہیں ایک مطلب ایک ہاں بلا یعنی کیوں پازیٹیو نہیں ہے، کیا تھا؟ جی جی، کیوں نہیں؟ بلا میں نے سورہ رحمان پڑھا دیا اور اس کو حفظ بھی کیا، بلا جی، کیوں نہیں؟ بلا کا مطلب ضرور، بے شک، بلا کا بے مطلب شک، ضرور، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ انڈیڈ، جی سر، ہاں بے شک میں نے کیا، آف کورس میں نے کیا ہے نا؟ تو بلا جو ہے نا جب سوال نیگیٹو میں ہو تو جواب پازیٹو میں دینا ہو تو بلا سے دیتے ہیں ہمارے بیچ میں۔ تو بلا قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها ففرح بی المدرس کثیرا، میں نے سورۃ الرحمن پڑھی بھی اور اس کو یاد بھی کر لیا ہے، تو ٹیچر مجھ سے بہت خوش ہوا، فرح بی المدرس کثیرا، ٹیچر مجھ سے بہت خوش ہوا۔ دیکھیے گا فرحہ اور المدرس، ٹیچر خوش ہوا کس سے؟ مجھ سے، تو بی، فرحہ بی، مجھ سے خوش ہوا، ہے نا؟ سر تو بی نا، ہے نا؟ بی کا یہ وہی والا با ہے؟ جی وہی حرف جر ہے، یہ با ہے نا؟ اچھا، ہاں، تو وہ اچھا، تو ٹیچر مجھ سے بہت خوش ہوا، وقال، اور ٹیچر نے کہا انک احسن طالب فی الفصل، انک احسن طالب فی الفصل، کیا کہا ٹیچر نے صحیح سے؟ تم کلاس میں تم سب سے اچھے اچھے لڑکے ہو کلاس میں، آپ اس کلاس میں سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہو، تم کلاس کے اندر سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہو۔ احسن طالب، یہ کون سا پیٹرن ہے؟ احسن طالب کون سا پیٹرن ہے یہ؟ تفضیل، اس میں اس میں تفضیل، موصوف صفات ہے، اس میں اسم تفضیل، اسم التفضیل ہے، یہ پیٹرن ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے احسن، پڑھا ہے یہ؟ اطول، اکبر،
یہ پڑھا ہے کہ نہیں پیٹرن آپ لوگوں نے بک 1 میں؟ जी जी جی جی پڑھا ہے شیخ پڑھا. تو یہی پیٹرن ہے وہ جو ہم نے بک 1 میں پڑھا ہے. تو لازماً جو ہے نا بک 1 سے چلیں گے تو بک 2 سمجھ میں آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو انک احسن طالب فی الفصل, تم سب سے اچھے اسٹوڈنٹ ہو کلاس کے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ بھی تعریف کر دی. اچھا, الام ماں نے کہا, کیا کہا؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ما شاء الله جازك زادک الله اللہ علما علما یا بنی, يا زادک بني. اللہ. سر یہ پوچھنا اللہ تھا, برکت دے. بلا زیادہ بلا قراتو سورت الرحمانی, جو ہاں جی, قراتو اس میں فعل اور فاعل دونوں ہے, اور ہاں, مفعول کہاں سورت الرحمانی پورا مفعول ہوا؟ لفظ سورتا جو ہے وہ مفعول ہے اس کا. لفظ سورتا کیا ہے سورت وہ؟ الرحمانی. ہاں, تو مضاف اور مضاف الیہ بن کر مفعول بن گیا وہ, ٹھیک ہے نا. جی, اور حفظ تو کا کیا ہوا سر؟ اب یہ الگ جملہ ہے, وہ حفظ تو ہا, تو حفظ تو حفظ فعل, تو فاعل اور ہا مفعول ہے جی کہ نہیں. جی, یہ ہا حفظ کی ضمیر ہا کے سورت کی طرف جا. ہا کی ضمیر جو ہے نا لفظ سورت ان کی طرف جا رہی ہے, میں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہے. وہ حفظ تو ہا, تو حفظ فعل, تو فاعل, ہا مفعول, ٹھیک ہے نا. اور جی یہ جی, جزاک اور یہ ضمیر کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ لفظ سورت ان کے لیے استعمال ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے بات؟ جی جی سر. اوکے. تو ماں نے کہا کہ ماشاء اللہ, زادک اللہ علما یا بنی, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اور بھی برکت دے, یا بنی, یا بچے. زادک اللہ علما, یہ دعا والا جملہ عربک میں ہے نا. زادک اللہ علما, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, ہے نا. یا بنی, اے بچے, اے میرے بیٹے, پیارے بیٹے. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے نا سعید نے پوچھا. سعید نے کیا پوچھا؟ اغسلت قمصانی یا, غسلت قمصانی یا امی. ہاں, کیا پوچھا اے سعید میری نے؟ امی, اے میری امی, کیا میری شرٹیں دھل گئیں؟ ہاں, اغسلتی, کیا آپ نے دھو دیا ہے؟ اغسلتی, کیا آپ نے کیا دھو آپ نے دیا؟ دھو دیا ہے قمصانی, میری شرٹیں, میری یا شرٹیں؟ تو غسل یغسلو, دھونے کے لیے کیا عربی آتی ہے؟ غسل یغسل. یغسلو. غسل یغسلو, غسل یغسلو. یغسل. خوش ہونے کے لیے کیا عربی آ رہی ہے؟ فہیم یفہم. خوش ہونے, نہیں, خوش فریحہ ہونے. فریحہ فریحہ فرحہ فریحہ یفرح, یفرح. فریحہ یفرح, یفرح. فرحہ. فریحہ یفرح. ہاں, میرے ساتھ میں یاد کرتے چلیے آپ لوگ, اور بعد میں لکھ بھی لیجیے گا نوٹ بک میں سارے کچھ الفاظ. انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گا ان الفاظ کی, اور یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو الام ٹیچر نے کہا, الام امی نے کہا کہ نعم غسلتها وکویتها. تو سعید نے پوچھا کہ آپ نے شرٹیں دھو دی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ نعم, جی, غسلتها, میں نے میں نے دھو انہیں دیا, دھو بھی دیا ہے, وکویتها, غسلتها میں نے پریس بھی اور کر دی وكويتها. پریس بھی کر دی دھل ہے, دیا اور پریس بھی کر دیا. اور پریس بھی کر دی ہے. ہاں, بولنے سے پہلے مائیں جو ہے نا, ان کو پتا ہے کیا 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 کچھ کرنا ہوتا ہے بال بچوں کا, تو ہے نا. تو بچوں کو تو بولنا, ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ماں جو ہے نا وہ کتنے پہلے وہ کرتی نہیں, تو بچہ سوچنے سے پہلے جو ہے نا ماں جو ہے نا کر چکی ہوتی ہے. یہ ماں اور باپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی سمجھ دے ایسی. اچھا, تو اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی اس قابل بنائے کہ وہ جو ہے نا جب بچے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کے بارے میں بھی سوچے وہ, ہے نا. تو نعم غسلتها وکویتها, ہاں, میں نے اس کو دھو بھی دیا ہے اور دیا, شرٹوں کو, اور اور پریس پریس بھی بھی کر کر دیا دیا. ہے نا. خذ هذا القمیص, یہ شرٹ لے لو. لو یہ قمیض, یہ شرٹ لے لو. یہ شرٹ ہاں, لے میں لو. خذ لے کا لو. مطلب لے لو. خذ خذ کا مطلب هذا القميص, یہ قمیض لے لو, یہ شرٹ لے لو. ہاں, خذ کا مطلب ہوتا ہے لے لو, فعل امر ہے, لے لو. لے لو, ٹھیک. آگے آئے گا یہ سب. تو ہے نا, یہ بات یاد اخذ رکھیں. یاخذ. اخذ یاخذ, کوا یکوی کا مطلب پریس کرنا. جب آگے آئے گا بہت تو ہم آگے بڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ غسلتها وکویتها, تو یہ جو ہا اور ہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ ضمیر کے ہا اور ہا کی ضمیر شرٹ کی طرف. شرٹ کی طرف, کدھر ہے؟ اچھا, ہا کی قمیض ضمیر کی جو ہے طرف, مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. یہ مونس سے ہا کی ضمیر مؤنث ہے. اوکے, تو مؤنث کی ضمیر ہے, تو کس لفظ کی طرف جا رہی ہے ضمیر؟ شرٹ کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ شرٹ شرٹ کی طرف جاری. نہیں, شرٹ کی طرف نہیں جا رہی ہے. عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے غسالت وہ کی طرف. ہاں جی, اس کی ماں کی طرف جا غسالت کی رہی. طرف. نہیں, شرٹ کی طرف نہیں بولنا نہیں, پڑتا, شرٹ کی بلکہ لفظ, ہاں, کون سا ماں لفظ کی ہے؟ قمصان کی طرف جا رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں, ماں کی طرف نہیں, قمصان کی طرف جا رہی نا, قمصان. قمصان کی طرف. سلطان کی طرف جاری ہاں. ہے راکی میں سے. ہاں, میں نے ان کو دھو بھی دیا ہے اور ان کو پریس بھی کر دیا. تو کس کو دھویا اور کس کو پریس کیا؟ ماں نے. شرٹ کو, قمیص کو. قمصان. قمصان کو نا, جی, قمصان کو, قمصان کو دھویا ہے. زیر آخری کی جمع ہے, اس لیے یہ آ رہی ہو.
ہاں جی، یہ تو قمصان جو ہے نا یہ جمع ہے کہ نہیں؟ قمصان لفظ، قمصان قمیص کی جمع ہے، تو چونکہ جمع لفظ جو ہے نا جمع غیر عاقل جو ہے نا مؤنث ہوتا ہے، جمع غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث مؤنث ہوتا ہے، ہارمون اسی لیے ہاں اور ہاں کی ضمیر استعمال کی گئی واحد مؤنث والی. یہ تو روز آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. تو خود حاضل قمیصہ، یہ شرٹ لے لو. تو ہم اپنی جو ہے نا ایک جملہ پڑھتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیے گا سعید نے کہا کہ ہاتی ذاکا یا امی، اے امی وہ دے دو مجھے، ذاکا اجمل من ھذا، ہے نا وہ شرٹ جو ہے نا اس سے زیادہ خوبصورت ہے خوبصورت ہے. نا. تو یہ ہاں ذالکا کا ہے ذاکا، یا امی ہاں جی، ذالکا کی جگہ ہے اے امی ذاکا. یہ نہیں وہ دے دو. ذاکا اور ذالکا ایک ہی چیز ہے، ذاکا اور ذالکا ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاتھی کا مطلب دے دو مجھے، ہاتھی ذاکا یا امی، اے امی جان مجھے وہ شرٹ دے دو، دیجیے مجھے وہ مجھے. شرٹ دے دو. ذاکا یعنی ذالکا، ٹھیک ہے. من ھذا، ہاں جی، ذاکا اجمل من ھذا، وہ جو شرٹ ہے اس شرٹ سے زیادہ بہتر ہے، ذاک خوبصورت. زیادہ اجمل خوبصورت. من ھذا، اس سے ذاکا وہ اجمل. زیادہ خوبصورت. ہاں تو ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جو ہے نا پریکٹس کروائیں گے آپ کو جملے دے کر نئے انشاءاللہ، اور جو بھی الفاظ پڑے گے اس کو بھی یاد کروائیں گے انشاءاللہ. تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگے جو لیسن جو ہے نا آگے تدخل مریم ہو تو پھر اتنا ہی سبق اور آگے تو اس کو اگلے ہفتے سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی بات کو جی یہیں سر، ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، ایک اشہد ان آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اتوار کے دن ہم لوگوں کو مت بھولیے، اچھا ہم لوگ بہت انشاءاللہ انشاءاللہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ضرور. شکراً کثیراً، جزاک اللہ خیر. حیاکم جزاک اللہ خیرن. اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.